لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین و سامعین کے کیے گئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات، معاملات اور خوابوں کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی بھی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ایک آصف بھائی ہیں ممبئی کی سرزمین سے، انہوں نے سوال کیے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے کیا کن کن ناموں کے شروع میں عبد لگانا ضروری ہے، یا کون سے ایسے اللہ کے نام ہیں کہ اگر اسی نام پر بندوں کا نام رکھ دیا جائے، لوگ اپنا نام رکھ لیں تو اسے سیدھا نام لے کر پکار سکتے ہیں، اور کن ناموں کے شروع میں عبد لگانا ضروری ہے؟ عبداللہ، عبد الکریم، عبد الرحیم، عبد الغفار، عبد الستار، اس طرح کے نام ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ کے ناموں پر اگر کوئی نے نام رکھا تو اللہ کے کچھ ایسے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں، بہت سارے ناموں میں کچھ ایسے نام ہیں اللہ کریم کے کہ جن ناموں کے شروع میں عبد لگانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ان کا سوال کا خلاصہ یہی ہے کہ کن ناموں میں عبد لگانا ضروری ہے اور کن ناموں میں بنا عبد کا لفظ لگا کر کے بھی پکارا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا سوال ہے، توجہ سے سنیے گا، بہت اہم سوال ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے جو اللہ کے نام پر اپنا نام رکھ تو لیتے ہیں، لیکن ان ناموں کے بارے میں جو شریعت کی رہنمائی ہے، ان ناموں کے بارے میں جو صحیح بات ہے، لوگ اس پر عمل نہیں کر پاتے ہیں اور یوں گنہگار ہوتے ہیں۔ لہٰذا توجہ کے ساتھ پورا ویڈیو دیکھ لیجئے گا تاکہ شریعت کا جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جو نام اس کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کے ناموں میں سے جو نام اللہ کے ساتھ خاص ہیں، مثلا رحمان، قدوس، قیوم وغیرہ، ان میں سے جب کوئی نام انسان کے لیے رکھا جائے تو اس کی طرف لفظ عبد کی اضافت کرنا، یعنی شروع میں لفظ عبد لگانا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ رحمان، قدوس، قیوم، یہ وہ نام ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ایسے خاص ہیں کہ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو اسے رحمان نہیں کہا جا سکتا، کسی کا نام قدوس ہو، عبد القدوس ہو، تو آپ اسے قدوس بس نہیں کہہ سکتے، کسی کا نام عبد القیوم ہے تو اس کو صرف قیوم نہیں کہا جا سکتا، یا صرف رحمان، قدوس اور قیوم نام رکھے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ نام رکھنے ہی ہے تو شروع میں عبد کا اضافہ کرنا پڑے گا، شروع میں عبد جوڑنا پڑے گا، عبد الرحمن، عبد القدوس اور عبد القیوم وغیرہ۔ جی ہاں، بعض اوقات لوگ نام تو رکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نام پر نام رکھیں برکت ملے گی، رکھ تو لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ اس نام کے بارے میں یہ جو زبردست احتیاط ہے یہ نہیں کر پاتے، لوگ نہیں کرتے۔ دوسرے لوگ عبد القیوم کو قیوم بلاتے ہیں، عبد القدوس کو قدوس بلاتے ہیں، عبد الرحمن کو رحمان بلاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ گنہگار ہوتے ہیں، جن کا نام ہے ان کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو ٹوکے۔ اگر عبد الرحمن نام ہے، کوئی رحمان بلاتا ہے تو اس کو ٹوکے کہ بھائی میرا نام رحمان نہیں، رحمان تو اللہ ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے۔ کسی کا نام عبد القدوس ہو، لوگ ان کو قدوس بولے تو ان کو ٹوکنا چاہیے کہ آپ مجھے قدوس بس نہ کہا کریں، قدوس اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کے ساتھ یہ نام خاص ہے، اس لیے مجھے عبد القدوس بولا کریں۔ کسی کا نام عبد القیوم ہے تو اگر ان کو کوئی قیوم بولے تو ان کو ٹوکنا چاہیے کہ یار نہیں، میرا نام قیوم نہیں ہے، میرا نام عبد القیوم ہے۔ ایک ٹوکے، دو ٹوکے، کچھ دن ٹوکیں گے، الحمدللہ لوگوں کی عادت بن جائے گی۔ تو ضروری ہے ان ناموں کے شروع میں عبد لگانا، یہ چونکہ یہ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ ایسے نام جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، عبد کی اضافت کے بغیر، عبد لگائے بغیر کسی انسان کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے۔ جی ہاں، اور بعض اوقات تو کفر ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا سنگین معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایسا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کتنا سنگین مسئلہ ہے۔ لہٰذا اللہ کریم کے یہ نام جو میں نے آپ کو سنائے ہیں، یہ نام اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان کو بنا عبد کے ہرگز نہ بولیں۔ اس لیے کسی بھی شخص کو رحمان، قیوم، قدوس وغیرہ ہرگز نہ کہا جائے، بلکہ ضروری ہے عبد الرحمن، عبد القیوم اور عبد القدوس ہی کہا جائے۔ جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں، بہت سارے نام ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں، مثلا علی، رشید، کبیر، بڑی وغیرہ، ان کو عبد کے ساتھ اور بغیر عبد کے دونوں طرح رکھنا جائز ہے۔ کوئی اگر علی رکھنا چاہے تو عبد العلی بھی رکھیں یا علی رکھیں، کوئی رشید رکھنا چاہے تو عبد الرشید بھی رکھ سکتے ہیں، صرف رشید بھی رکھ سکتے ہیں۔ ویسے کبیر اور بڑی ہے، یہ نام اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں،
اس لیے ان ناموں کے شروع میں عبد لگائیں تو بھی چلے گا، نہیں لگائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، وہ بغیر اضافت کسی انسان کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس سے متعلق مجمع الانہر میں ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں میں سے کسی نام کا اطلاق مخلوق پر کرے، جیسے اسے یعنی مخلوق کے کسی فرد کو قدوس، قیوم یا رحمان کہے، تو یہ کفر ہو جائے گا۔ مجمع الانہر جلد نمبر 2 صفحہ 504، اس میں واضح طور پر ہے کہ اگر کسی نے عبد القدوس کو قدوس کہا، عبد القیوم کو قیوم کہا، عبد الرحمن کو رحمان کہا، تو یہ کفر ہو جائے گا۔ کتنا سنگین مسئلہ ہے، لوگ توجہ نہیں دیتے، لوگوں کا دھیان نہیں ہے علم کی طرف، اس لیے لوگوں کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں۔ جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں، ان سے متعلق در مختار میں ہے کہ اسماء مشترکہ میں سے علی، رشید وغیرہ نام رکھنا جائز ہے۔ ان ناموں سے جو معنی اللہ تعالیٰ کے لیے مراد لیے جاتے ہیں، ہمارے حق میں اس کے علاوہ معنی مراد لیے جائیں گے، لیکن ہمارے زمانے میں ایسے ناموں کے علاوہ نام رکھنا ہی بہتر ہے، کیونکہ عوام پکارتے وقت ان ناموں کی تصغیر کرتے ہیں، یعنی اس نام کو چینج کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، ناموں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو آج کل کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے ناموں پر نام نہ رکھیں، چونکہ وہ لوگ نام کو ایسا خراب کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کے نام کی بے ادبی ہوتی ہے۔ در مختار مارد المختار کتاب الحظر والاباحہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 688-89 میں یہ بات موجود ہے۔ فتویٰ مصطفیہ میں ہے کہ بعض اللہ کے نام جو اللہ عز و جل کے لیے خاص ہیں، جیسے اللہ، قدوس، رحمان، قیوم وغیرہ، انہی کا اطلاق غیر پر کفر ہے، ان اسما کا نہیں جو اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، جیسے عزیز، رحیم، کریم، عظیم، علیم، حی، یہ سارے نام اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں وغیرہ۔ بعض وہ ہیں جن کا اطلاق مختلف ہی ہے، جیسے قدیر، مقتدر وغیرہ۔ بار شریعت میں ہے کہ یہ فتویٰ مصطفیہ صفحہ نمبر 90 میں یہ بات لکھی ہے، اور بار شریعت میں کہ بعض اللہ کے نام جن کا اطلاق غیر اللہ پر جائز ہے، ان کے ساتھ نام رکھنا جائز ہے، جیسے علی، رشید، کبیر، بدی، کیونکہ بندوں کے ناموں میں وہ معنی مراد نہیں ہے جن کا ارادہ اللہ تعالیٰ پر اطلاق کرنے میں ہوتا ہے، اور ان ناموں میں الف لام ملا کر بھی رکھنا جائز ہے، مثلا العلی، الرشید ایسا بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس زمانے میں چونکہ عوام میں ناموں کی تصغیر کرنے کا، ناموں کو بگاڑنے کا بکثرت رواج ہو گیا ہے، لہٰذا جہاں ایسا گمان ہو وہاں ایسے نام سے بچنا ہی مناسب ہے، خصوصاً جبکہ اللہ کے نام کے ساتھ عبد کا لفظ ملا کر نام رکھا گیا، مثلا عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد العزیز کے یہاں مضاف الیہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اور ایسی صورت میں تصغیر اگر قصدن ہوتی تو معاذ اللہ کفر ہوتی، کیونکہ یہ اس شخص کی تصغیر نہیں ہے بلکہ معبود برحق کی تصغیر ہے، مگر عوام اور ناواقفوں کا یہ مقصد یقیناً نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ حکم نہیں دیا جائے گا بلکہ ان کو سمجھایا اور بتایا جائے، اور ایسے موقعوں پر ایسا نام ہی نہ رکھے جائیں جہاں یہ احتمال ہوتا ہے، جہاں نام بگاڑنے کی عادتیں لوگوں کی ہیں وہاں اللہ کے ناموں پر نام نہیں رکھنا ہی بہتر ہے۔ بار شریعت جلد 3 صفحہ 16 کے حصہ 16 کے صفحہ نمبر 602 مکتبۃ المدینہ نے جو شائع کیا ہے اس میں یہ موجود ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے ناموں کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔